أيها الذين آمنوا إذا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین والصلاة والسلام علیک یا امام الحرمین وعلى آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہونے والے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے غلام اور ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا سے اس خاص وقت میں حضور فیض عالم کے ساتھ، یہاں کے ماحول کے ساتھ، یہاں کے انوار و تجلیات کے ساتھ جڑ جانے والے لاکھوں ناظرین و ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ یہ جگہ اسے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ سے کامل اور خاص نسبت ہے۔ اس جگہ کوئی نہیں، اس شہر کو بھی حضور فیض عالم سے خاص نسبت ہے۔ یہ جگہ کسی اور کے حوالے سے نہیں جانی جاتی، داتا دربار کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ یہ شہر کسی اور ہستی کے حوالے سے نہیں، حضور داتا صاحب کی نسبت سے داتا کی نگری کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ اور اگر میں قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عقیدت بھری اس نظم کے اس شعر کو اور مصرے کو سامنے رکھوں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، تو میں اگر اس وسیع اور بہت بڑے سرکل کو سامنے رکھوں تو میں یہ کہوں کہ یہ پورا خطہ ہندوستان جو تھا، اس پورے خطے میں اسلام کی، دین کی اور ان محبتوں اور ان خدمتوں کی اولین شمع روشن کرنے والے اور اس خطے کو پہچان عطا کرنے والی ذات بھی حضور داتا گنج بخش علی اجمیری۔ علامہ نے وہ ربائی ظاہر ہے کسی اور جگہ بیٹھ کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھی ہوگی، اور تصورات کی دنیا میں خاک پنجاب از دم او کہا ہوگا، لیکن حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے دل کے کتنے قریب تھے، محبتوں کے کتنے اسیر تھے۔ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ خاک پنجاب از دم او نہیں، از دم این زندہ گشت، ان کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے، ان کی تعلیمات کی برکت سے، ان کے فیوزات کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس خطے کو ایمان، اسلام، انسانیت اور محبت کا نور عطا کیا۔ اور جو بھی دنیا سے کہیں بھی کسی حوالے سے بھی اس بارگاہ سے منسلک ہو جاتا ہے
جڑ جاتا ہے، تعلق اس کا قائم ہو جاتا ہے، تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذکر تو ہونا ہی ہے، ساتھ اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، ان کا ذکر تو باقی رہنا ہے، یہ اتنے کریم ہیں کہ جو ساتھ جڑ جائے اسے بھی بقا عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دستیاب کتابوں میں، تصنیفات میں سے جو اولین مستند سب سے مشہور کتاب ہے وہ کشف المحجوب ہے۔ یہ داتا صاحب کے اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سارے بولو ذرا، نہیں سارے نہیں بولے، آسان جہا لفظ ہے، یاد رکھنا والا نا۔ تواڈے کولوں کو پوچھیں کہ جناب جنہاں تسی پیر مندے ہو نہ کچھ لکھیا بھی ہے، آپ کہو ہاں۔ تو آپ کی تصنیف لطیف کشف المحجوب، ظاہر ہے 1000 سال پہلے حضور فیض عالم نے اس زمانے کی جو انداز تحریر ہے، جو اسلوب تحریر ہے، اس کے مطابق فارسی زبان میں اصلاً اس کو تحریر فرمایا۔ جب یہ کتاب منصہ شہود پر ظاہر ہوئی، سامنے آئی، تو حضور داتا صاحب کے چاہنے والے، تصوف سے عقیدت رکھنے والے ہر ایک نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے معنی، مطالب، معارف، ان ساری چیزوں کو سمویا۔ ان میں ایک خاص کام یہ ہوا کہ ہندوستان میں خاص طور پر اس کو اردو زبان میں اور پاکستان میں اسپیشلی اردو زبان میں اس کو ترجمہ کرنے کی کاوش کی گئی، تاکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے آپ کے ملفوظات سے اور آپ کے ان ارشادات سے بھی برکت اور نور اور روشنی حاصل کر سکیں۔ اب اردو جو تراجم موجود ہیں، میرے پاس اس کی ساری کلیکشن ہے، بہت سارا کام اس پہ میرے پاس موجود ہے، کیونکہ میرا اپنا ایم فل جو ہے وہ کشف المحجوب اور رسالہ قشیریہ کی کمپیریٹیو اسٹڈی پر ہے۔ اتنا آسان کرنے کے باوجود بھی ایک عام آدمی کے لیے جو بہت زیادہ اردو زبان کو سمجھنے پڑھنے والا نہیں ہے، اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی اسے مشکل لگتا تھا۔ یہاں تک پہنچ گیا آپ؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اب یہاں سے بات میں آگے پھر شروع کروں گا اگلے سٹیپ پر، اور پھر آگے آئیں گے اس پروگرام پر۔ اور یہ جو کانفرنس ہے آج کی، یہ کس حوالے سے انعقاد پذیر ہے، ہم بلا تاخیر اس کا آغاز بھی کرتے ہیں، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر تشریف لا رہے ہیں، تو ہم ان کی آمد تک صرف ایک زوردار نعرہ لگائیں گے، لیکن آپ نے جاگتے ہوئے، ذرا جاگ تو رہے ہیں، ذرا ایکٹیو ہوتے ہوئے زور سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش، فیضان حضور داتا گنج بخش، تاج دار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ ہم حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کی طرف سے، جملہ مہمانان گرامی قدر، اور آج کی تقریب سعید جو تقریب تحسین ہے تسہیل کشف المحجوب کے سلسلے میں، اس میں شریک جملہ مہمانان گرامی قدر کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور خاص طور پر پہلے کر لیں جی، میں عرض کرتا ہوں۔ اور آج کی اس تقریب سعید میں
جو کتاب تسہیل کشف المعجوب ہے جس پر تفصیلی بات بھی ہوگی، میں بہت زیادہ خراج تحسین حضور فیض عالم کے تمام غلاموں کی طرف سے محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر جن کی محبت، سرپرستی اور جن کی قیادت میں صرف یہی ایک نہیں اور بے شمار اور خاص طور پر یہ وقی کام سر انجام پایا ہے، میں محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، ان کو بھی خراج تحسین کے ساتھ ویلکم اور نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ ہم نے اس کو ایک پروگرام اور ترتیب کے ساتھ آگے چلانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قبلہ سیکرٹری صاحب کرم فرمائیں، ڈاکٹر صاحب کی ہمراہ اور باقی دوستوں کے ساتھ سب سے پہلے اس کتاب کی تقریب رونمائی فرمائیں، اس کے بعد مختصر تلاوت نعت، اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی گزارش کریں گے کہ تشریف فرما ہوں اور آج کی اس کتاب کے حوالے سے اپنے قیمتی کلمات بھی عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے اس وقی علمی کاوش کی تقریب تحسین کی اور رونمائی تقریب کی جناب فرمائیں گے ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، محترم جناب ظفر اقبال نوری صاحب کے دست مبارک سے۔ جناب قاری محمد کامران فیضی صاحب آیات ربانی کی تلاوت سے اس تقریب تحسین کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق
ہمارے ممدوح معزز مہمان ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب اپنی قائدانہ صلاحیتوں، خدمات اور خاص طور پر نعت گو شاعر ہونے کی حیثیت سے مجموعہ نعت بھی الحمدللہ متعدد ترتیب دے چکے ہیں، اور صوبائی سطح پر اسے بہت اعزاز اور پوزیشن حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سرزمین پر جامع مسجد الحسین اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عنقریب جامع مسجد حسن انشاءاللہ العزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت نگاری میں اور ڈھیروں اللہ تعالیٰ نے محبت اور اس خاص انعام سے نوازنے کے ساتھ وہ سوز و گداز اور اپنی آنکھوں کو پرنم رکھنے کا اس محبت کا اعزاز بھی رکھتے ہیں کہ جس کے مظاہر اور مناظر ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان تمام پر حد سے زیادہ مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت قومی اسمبلی کے نومینیٹڈ نعت خوان ہمارے معزز مہمان بھی ہیں، اور یہ نعت وہ پیش کریں گے جو ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب نے خود ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب سید ذیشان بخاری صاحب۔ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء۔ وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء۔ بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا مانی لولاک کا خاتم الانبیاء۔ بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا مانی لولاک کا خاتم الانبیاء۔ وہ جو پہلے تھے جتنے پیغمبر سبھی اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی۔ وہ جو پہلے تھے جتنے پیغمبر سبھی اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی۔ آپ ہی کی نبوت ہوئی دائمی ابتدا انتہا خاتم الانبیاء۔ آپ ہی کی نبوت ہوئی دائمی ابتدا انتہا خاتم الانبیاء۔ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں اب ہو جاری یہ ہرگز بھی ممکن نہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں اب ہو جاری کبھی بھی یہ ممکن نہیں۔ آپ
کے رب کا فرما ہے قرآن میں، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء۔ آپ کے رب کا فرما ہے قرآن میں، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء۔ آپ ہی سے ہوا روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمانے ظفر۔ آپ ہی سے ہوا روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمانے ظفر۔ آپ شمس الضحیٰ، آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء۔ آپ شمس الضحیٰ، آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء۔ آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ میں التماس گزار ہوں محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب کہ جن کے حصے میں یہ خاص سعادت آئی ہے کہ انہوں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعجوب کو آسان الفاظ میں ترتیب دیا ہے۔ آسان کا مطلب کہ اردو ترجمے میں جو تصوف کی اصطلاحات اور مشکل الفاظ اور مشکل پیرائے میں جو چیزیں ایک عام اردو پڑھنے والے کے لیے سمجھنا مشکل تھیں، آپ نے اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اس میں ادب، اس کی روح، اس کے اندر سے تصوف اور وہ فکر جو ہے اس کو اس سے ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اس کو بہتر انداز میں اس کے اندر پرونے کی کوشش کی ہے۔ ہم غلامان گنج بخش کی طرف سے پورے عالم اسلام، کیونکہ ARYQ TV اس وقت دنیا کے 135 سے زائد ممالک میں یہ محبت کے مناظر پیش کر رہا ہے، تمام غلامان گنج بخش کی طرف سے، موجودین کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کی اس خدمت پر خراج تحسین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف فرما ہوں اور اپنے قیمتی کلمات سے حاضرینوں و سامعین و ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب تشریف فرما کر اپنے کلمات عطا کرتے ہیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
دان بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بےحد تعریف حمد ثنا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عز و نیاز، ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی احترام اور محبت کے لائق دانشور عصر، دوست مہرباں، محبوب دوستاں، عزت مآب والی مرتبت جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا صاحب بخاری مزلالی، انتہائی احترام کے لائق، انتہائی محبتوں کے لائق، داتا حضور کے فیضان کو تقسیم فرمانے والے، عزت مآب والی مرتبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب سیالوی دامت برکات گسیہ، اور سامنے اسٹیج پر تشریف فرما انجمن طلبہ اسلام کے تمام ہی قابل قدر سابق ساتھی، رفقا، اور میرے سامنے غلامان داتا گنج بخش کی پہچان لیے میرے سامنے بیٹھے تمام ہی قابل قدر دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائی عزیزوں، میں آج سے کوئی 30-35 سال 40 سال پیچھے میرا تصور مجھے لے جا رہا ہے۔ یہی داتا حضور کا گنبد پاک ہوتا تھا، یہی انوار تقسیم کرتی جالیاں ہوتی تھیں، اور ان جالیوں کو تھامے ایک نوجوان دانش و حکمت کے سفر پہ نکلا ہوا ہمارے ساتھ ان جالیوں کو تھامے اپنے آنسوؤں کی نمی کے ساتھ داتا حضور سے کچھ سرگوشی میں التجا کر رہا ہوتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان پچھلے پہر کی ان آنسوؤں کی سرگوشیوں کو داتا حضور کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ مل گیا، اور آنسوؤں کی زبان میں سرگوشی کرنے والے اس ہمارے مہربان دوست کا نام ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری ہے۔ اور میں نے تنہائی میں کئی بار کہا، اور آج برسر مجلس کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، داتا حضور نے آپ کی خدمات کو قبول فرما لیا ہے، اور یہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ محکمہ اوقاف کی جو سب سے پنجاب کی آخری جو درجہ بندی میں جو عہدہ آتا ہے، وہاں تک محکمے سے کوئی تدریجاً رفتہ رفتہ آگے پہنچا ہو۔ یہ انتخاب کا تاج کسی اور نے نہیں، میری عقیدت کی نظر میں داتا حضور نے خود سجایا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو جس کے لیے آج انہوں نے قبلہ مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی محمد رمضان صاحب شاہ نے فرمایا اس کتاب کے حوالے سے کہ اس کو کشف المحجوب کو، اس کی اردو ترجمے کو آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ بھی میں تو اپنے ایک اور کام میں لگا ہوا تھا، داتا حضور کی غلامی میں، ان کی خدمت میں مختلف چیپٹرز میں سے پیراگراف سجیسٹ کر کے ان کا جو پریکٹیکل میسج ہے وہ میں ترتیب دے رہا تھا کہ اس کا عملی سبق کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مہربانی فرماتے ہیں، امریکہ میں انٹرنیشنل پیس مشن کے کنونشن میں پروگرام تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے کہا، حکم فرمایا کہ نہیں، اس کا آسان ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ عام پبلک تک اس کے فیضان کو پہنچایا جا سکے، نوجوان نسل کو ان کی زبان، آسان زبان میں ان کو یہ بات پہنچائی جا سکے۔ تو الحمدللہ یہ بھی انہی کا یہ حصہ ہے کہ ان کے حکم پر میں نے یہ کام شروع کیا، اور اس کی 2 جلدیں اب آ گئی ہیں، اور میں حضرت سے قبلہ مصطفیٰ عرض کروں گا اور آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ اس اپنے ایک عاجز بھائی کے لیے دعا کریں کہ داتا حضور نے جو ڈیوٹی لگائی ہے یہ قبول بھی فرمائیں، اور اگلا عرس آنے تک یہ ساری کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ اگر جس نے بھی نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، وہ کسے باشد، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو وہ مومن ہو، ایمان اس کے سینے میں جاگزی ہو، اور پھر اس ایمان کی بنیاد پر اس نے عمل صالح کی عمارت استوار کی ہو، تو اس کو فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
پھر اس کو ہم حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ، آپ نے تفسیر ذوالفقار میں لکھا کہ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ سے مراد صرف اس زندگی کی بہاریں نہیں ہیں، حیات طیبہ سے مراد اس زندگی کی کامیابیاں نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس نے پیسہ زیادہ اکٹھا کر لیا دنیا میں اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے، یا جس نے بہت زیادہ کوئی عہدے حاصل کر لیے وہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک یہ دنیاوی جتنے معیارات ہیں کامیابی زندگی کے، حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ حیات طیبہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس جہان میں بھی ایک مقبول زندگی نصیب ہوتی ہے اور اگلا جہان بھی اس کے لیے تو یہ دونوں جہانوں کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دنیا کا اس حیات کا حسنہ بھی اور آخرت کا حسنہ بھی، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ پاکیزہ حیات بنتی ہے، وہ طیب حیات بنتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ داتا حضور کے گنبد کے سائے میں بیٹھنے والے آپ سب اور مجھ سمیت اور یہاں تشریف ما سب ذی وقار احباب سمیت ہم سب کو یہ حیات طیبہ کی خیرات ہمیں نصیب فرما دے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ کشف المحجوب کو پڑھا کیجئے۔ یہ جو انہوں نے آسان ترجمہ کیا، میں تو چاہوں گا کہ یہ ہمارے دوست حامد پیا نے اس کو محکمہ اوقاف کی طرف سے چھاپا بھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اتنی تعداد میں چھپے، بھلے میرا نام اس میں سے omit کر دیں، اس کو بے شک خفیہ کر دیں، اس کو کس کا آسان ترجمہ کس نے کیا ہے، بس سرکار کا نام ہو اور اس کا کروڑوں کی تعداد میں اس کو چھاپ کر کے ہر مدرسے کے خاص طور پر جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ اس کو ان تک پہنچائیں، اور گلی گلی نگر نگر ہماری جتنی مسجدیں ہیں، اصل میں ہم نے 11ویں کے جلسے کیے ہیں، ہم نے میلاد کے جلسے کیے ہیں، ہم نے سنی کانفرنسیں کی ہیں، مگر جو ہم نے داتا گنج بس کے عرس کے لنگر ہم نے چلائے ہیں، لیکن داتا حضور کا میسج کیا ہے، داتا حضور کا پیغام کیا ہے، وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ فرما گئے جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو چاہیے کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اس کو مرشد مل جائے گا۔ کشف المحجوب یہ کشف المحجوب ہے، یہ روحوں کا مرشد ہے۔ کشف المحجوب جو ہے یہ نفوس کے تزکیہ کی تربیت کا ایک سبب، ایک ذریعہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں کہ آج کے میرا میسج یہی ہے، اس کو پڑھیے، صرف اس کو چوم کے رکھ نہ دیجئے، کوئی ترجمہ پڑھیے، جہاں سے آپ کو سمجھ آتی ہے پڑھیے، اور داتا حضور کی انگلی پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیجئے۔ داتا اور یقین کریں کہ جب ہم نے عملی طور پر اس کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا، اور یہ کیا عجب نہیں ہے کہ جس ملک میں 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور صوفیاء کے ماننے والے ہیں، ان کے جتنے مدارس ہیں ان کے کسی دینی نصاب میں کشف المحجوب شامل نہیں ہے، عوارف المعارف شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہماری تصوف کی امہات کتب ہیں ان کو ہمارے دینی مدارس کی نصاب میں آنا چاہیے۔ اور میں سیکرٹری اوقاف اپنے مہربان دوست سے کہوں گا کہ یہ تجویز پیش کر کے نہ صرف تجویز پیش کریں بلکہ ان کو کہیں کہ اس کو رائج کریں اپنی نصاب میں، سب کر پڑھایا جانا چاہیے ہمارے دینی مدارس میں، تاکہ جو علماء جا کے ممبر و محراب کی زینت بنے تو محبت کا، امن کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، برداشت کا، تحمل کا، ہم آہنگی کا، یہ سارا جو میسج ہے اسلام کا وہ لوگوں تک پہنچے، اور تصوف کی صورت میں جو ایک پیسفل میسج آف اسلام پہنچا تھا پوری دنیا تک، داتا حضور کا فیضان جو ہے اس میں پہنچانے میں کامیاب ہو۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملانہ رہنما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ سے محو گفتگو تھے
حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی صلاحیتوں، قلم اور تحریر کا تحفہ پیش کرنے والے، اور جیسا کہ میں ہر کانفرنس میں بلکہ ہر پروگرام میں اس بات کا اظہار برملا علی اعلان کرتا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں محکمہ اوقاف میں جو بھی علمی، فکری، تحقیقی، انتظامی اس کے جتنے بھی نئے افق، نئے پہلو ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ جس ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اسے میں اور آپ محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری زیدہ مجدوہ کے نام نامی سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مساعی کو قبول فرمائے، اور میں عرض گزار ہوں محترم جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور آج کی کانفرنس کی اور اس تقریب تحسین کی مناسبت سے اپنے کلمات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز عالی مرتبت، ہماری آج کی اس عظیم کانفرنس اور اجتماع کے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امر پر بھی ہدیہ تحسین اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں کہ دیار غیر میں اور امریکہ جیسے دور دراز ملک میں بیٹھ کر بھی انہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شمع فروزاں کر رکھی ہے جس سے وہ پورا خطہ نور علی نور ہو رہا ہے۔ میں حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم اجتماع کو بطور خاص ڈیڈیکیٹ کیا حضرت ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب کی اس کاوش کے ساتھ جو تسہیل کشف المحجوب کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو اور آپ کے فکر انگیز خیالات سماعت کیے کہ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے افکار اور احوال کا وہ عظیم مجموعہ ہے جس سے روشنی اور رہنمائی کشید کرنے کی جتنی آج ضرورت ہے اتنی اس سے قبل شاید نہ ہو، اس لیے کہ آج سموگ صرف ماحولیاتی سطح پر ہی نہیں ہے، فکری سطح پر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری، جن کے لیے ہمارے شیخ رات فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کو جب آپ سماعت کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو پھر یقیناً ڈاکٹر حضرت محمد اقبال کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال نے دنیا کو متوجہ کیا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ہستی اور آپ کی شخصیت وہ عہد ساز، عبقری، نابغہ اور جینیس ہیں کہ جنہوں نے اس بر صغیر میں اسلام کے اولین بیج کو بو کر اس کی پرورش فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں کہ بندہائے کوثار آساں گزیخت، تر زمین ہند تخم میں سجدہ ریخت، کہ ہند کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیج کس نے بویا؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزارات و مقابر، یہاں شاید شرک ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں بر صغیر کے رہنے والوں، تمہیں حق سے کس نے آشنا کیا؟ تم تو مندروں میں جاتے تھے، تم تو کلیساؤں میں جاتے تھے، تم تو گردواروں میں جاتے تھے، تمہاری جبینوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس نے جھکایا؟
اور اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کہ کس نے جھکایا، وہ کہتے ہیں کہ بندہائے کوثار آساں گزیر، در زمین ہند تخم سجداری، کہ اس سرزمین پر اللہ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا بیج بونے والی اولین ہستی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ آج ہم امن کی بات کرتے ہیں، آج ہم فلاحی معاشرے کی بات کرتے ہیں، آج ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہیں ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب کس طرح شرمندہ تعبیر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، کہ اگر تم اس سول ایڈمنسٹریشن، اس کا نقشہ اس خطے میں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر علی حجویری کی کشف المحجوب سے اکتساب فیض کرو۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے تمام دکھوں کا مداوا، تمہارے تمام دردوں کا علاج، تمہاری تمام آلودگیاں، ان کو رفع کرنا چاہتے ہو اور روحانی بالیدگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، ایک بہترین سماج کو قائم کرنا چاہتے ہو، تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ جو 1000 سال قبل جہاں آئے تو ہند کا معاشرہ کفر کا معاشرہ تھا، ظلم کا معاشرہ تھا، طبقاتی استحصال کا معاشرہ تھا۔ انہوں نے وہ عظیم سماجی انقلاب برپا کیا جس کے سبب یہاں رنگ و نسل کی تقسیم ختم ہو گئی، اور آپ نے وہ جو دسترخوان آراستہ کیا، آپ نے جو مکتب قائم کیا، آپ نے جو مسجد قائم کی، جس مسجد پر لوگوں کو شاید اعتراض ہوا کہ اس کا رخ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آئیے میری اقتداء میں آپ حجاز مقدس کی طرف رخ کریں اور پھر دیکھیں کہ رخ کس کا درست ہے اور کس کا درست نہیں ہے۔ اور آپ نے اپنے ساتھ اس خطے کے لوگوں کو شامل کر کے نہ صرف ان کا ظاہری رخ درست فرمایا بلکہ ان کا روحانی، دینی، علمی اور فکری قبلہ بھی درست فرما دیا۔ میں بار دیگر حضرت ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری، آپ کی مساعی جو ایک نصف صدی پر محیط ہے، کہ جب اس خطے کے اندر ہمارے تعلیمی ادارے اس میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جب یہاں ایشیا سرخ کی باتیں ہوتی تھیں، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کا، آپ کے عشق کا، آپ کے ساتھ وارفتگی کا علم لے کر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری اس خطے کے تعلیمی اداروں میں اور یہاں کے گلی گلی اور کوچوں کوچوں میں اس سوسائٹی کے لیے، اس خطے کے لیے، اس معاشرے کے لیے امن کی اور محبت کی خیرات کسی سرکاری دروازے سے نہیں، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے لینے کے لیے بے تاب ہوا تھا۔ میں ان کی مساعی پر، ان کی ان خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نصف صدی قبل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان، جن میں مجھ جیسے نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹ شامل تھے، ان کی اقتداء میں، ان کی قیادت میں، ان کی رفاقت میں، ان کی مصاحبت میں حضرت داتا گنج بخش آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور رات کی وہ گھڑیاں، وہ قبولیت کی گھڑیاں، اس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کے مقدر بدلے۔ میں ان کی فکری، علمی اور جو دینی مساعی ہے اس کو بار دیگر اپنے محکمے کی طرف سے، داتا دربار ایڈمنسٹریشن کی طرف سے خراج تحسین اور خراج محبت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص دعا گو ہوں کہ تسہیل کشف المحجوب کا
یہ عظیم پروجیکٹ جو یہاں سے ہزاروں میل دور امریکہ کی سرزمین سے پروان چڑھ رہا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے. اور مجھے اختتام پر اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جو اقبال نے کہا تو اپنے لیے تھا لیکن ظفر اقبال کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بہت شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.